نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم أنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وأن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست و احباب بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بڑے عرصے کے بعد آپ کے سامنے حاضری کا موقع عنایت فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج یکم ذی الحجہ ہے، یعنی ان ایام کا آغاز ہو گیا جن کے متعلق قرآن مقدس میں فرمایا کہ یہ راتیں بہترین راتیں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق کہ ذی الحجہ کی تمام راتیں اپنی ہی ایک فضیلت کے ساتھ ہیں کہ ان کے اندر ان ایام میں رکھا ہوا ایک روزہ فرمایا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور بالخصوص عرفہ کا روزہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگلے اور پچھلے گناہوں کا 1 سال کے اگلے 1 سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اتنے مقدس ایام، اور پھر 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی غروب تک جو ہے ایام النحر رہتا ہے، جن کو قربانی کے ایام بھی کہا جاتا ہے، کہ قربانی ایک عظیم ترین عبادت ہے جو آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے چلتی آئی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک ابھی تک جاری ہے۔ اور اس قربانی کو خاص مقام حاصل ہوا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل کے بعد کہ آپ نے صرف رضا الہی کے لیے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہا، کہ وہ عظیم بیٹا جو آپ کو اخیر عمر میں 80 سال کی عمر کے بعد آپ کو پیدا ہوا، آپ کے گھر میں ہوا، تو آپ کو اس کی قربانی دینے کا حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بلا جھجک اس کی قربانی دینی چاہی، کوشش کی، پر اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو ویسے ہی قبول کر لیا۔ تب سے یہ قربانی کو سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن مقدس میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ میں نے تمام امتوں کے اوپر قربانی کو لازم کیا، فرض کیا، تاکہ وہ اپنے مخصوص چوپایوں کو اللہ کے نام کے اوپر ذبح کریں۔ اور اس قربانی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا قربانی کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی جو ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے، ان کی سنت ہے، اور قربانی کی
اس عبادت کو، اس کی عظمت کو اس سے اور معلوم کیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مستقل 10 سال قربانی دی اور بلا ناغہ اپنے قربانی دی، اور صحابہ سے حکم فرمایا قربانی دینے کا۔ اور اس وعید کو سننے کے بعد قربانی کی عظمت، افادیت، فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کی وسعت رکھتا ہو، جو صاحب وسعت ہو اور قربانی نہ دے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل قربانی کے ایام میں قربانی سے زیادہ، خون بہانے سے زیادہ اللہ کے راستے میں عظیم نہیں ہے، سب سے بڑھ کر ہے قربانی کے ایام میں قربانی کا عمل۔ کہ فرمایا یہ قربانی کے جانور جن کو تم ذبح کرتے ہو اللہ کے نام پر، کل قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنی کھال سمیت، اپنے کھروں سمیت یہ آئیں گے۔ اور یہ قربانی کتنا عظیم عمل ہے کہ اس قربانی کے خون کے قطرے کو زمین سے ٹپکنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے خوش دلی سے تم قربانی کیا کرو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ اب قربانی کس پر واجب ہے اس کے متعلق ہم تھوڑی سی جو ہے گفتگو کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اور جو صاحب نصاب ہو وہ مسلمان ہو۔ کہ دلیل لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبِ، ترجمہ قربانی عبادت اور قربت کا نام ہے، اور کافر عبادت اور قربت کا اہل نہیں ہے۔ گویا معلوم چلا کہ قربانی دینے والا مسلمان ہو تب جا کر اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 2، آزاد ہو، دلیل لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ، کہ ترجمہ قربانی غلام پر واجب نہیں کیونکہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، تو پتہ چلا کہ آزاد ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ پھر فرمایا صاحب نصاب ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو وسعت ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے لیے صاحب وسعت ہونا ضروری ہے، جسے صاحب نصاب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں، دلیل عن علی رضی اللہ عنہ قال لیس علی المسافر اضحیۃ، ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے مقیم ہونا ضروری ہے تب جا کر قربانی واجب ہوگی۔ اب قربانی کے لیے جو اس کی واجب ہونے کے لیے ایک بیسک اور ضروری شرط ہے وہ ہے صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، کہ 1 تولہ 11 گرام 664 گرام کا ہوتا ہے، 1 تولہ 11.664 گرام کا ہوتا ہے، اور 7.5 تولہ جو سونا ہے اس کی پوری مکمل مقدار بنتی ہے 87.48 گرام، یعنی 87.48 گرامز اس کی مقدار بنتی ہے، جس کی ملکیت میں 87.48 گرام سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی جس کی مکمل مقدار بنتی ہے 612.36 گرام، 612.36 گرامز جس کے پاس چاندی ہو تو وہ صاحب نصاب مانا جائے گا۔ اب
اس کے اندر غور طلب بات یہ ہے کہ اب صاحب نصاب کے پاس اگر چاندی ہو مکمل 52.5 تولہ، تب وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں۔ یا سونا 7.5 تولہ ہو تو اس کے اندر بھی کوئی مزید گفتگو کی ضرورت نہیں، وہ عین صاحب نصاب ہے۔ اب اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی ہو، پھر ان کی مقدار چاندی یا سونے کے برابر بنتی ہو، تو چاندی یا سونے کی مقدار کے برابر جو پیسہ بنتا ہے وہ بنتی ہو، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک کو نصاب پہنچ جائے۔ جیسے کہ آج کے دور میں سونے کی جو مقدار ہے، سونے 7.5 تولہ سونا جو ہے اس کی قیمت ہے 4,39,412 روپے، جس کی ملکیت میں 4,39,000 اراؤنڈ کچھ 40,000 4,40,000 روپے جس کے پاس ہوں وہ صاحب نصاب ہے۔ یا جس کے پاس سونے اور چاندی کو ملا کر دونوں کی مقدار جو ہے 41,000 جو ہے 850 روپے بنتی ہو، 41,850 روپے بنتی ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ صاحب نصاب ہوگا۔ اب یہاں ضروری ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ سونا اور چاندی دو چیزوں کی مقدار بتائی گئی ہے صاحب نصاب ہونے کے لیے، تو قربانی ہم کس کے برابر دیں؟ اب دیکھیے، جن جن اعمال میں صاحب نصاب ہونا ضروری ہے وہ کون سے اعمال ہیں؟ حج کا عمل، اس میں ضروری ہے کہ آپ صاحب نصاب ہوں، اور صاحب نصاب ایسے ہوں کہ آپ کے پاس جیسے ہی اتنی وسعت ہو جائے، اتنے پیسے ہو جائیں کہ آپ حج کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر حج واجب ہو گیا، اب آپ حج ضروری ہے کہ آپ حج کریں، آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اگر آپ حج نہیں کرتے، آپ نے جو ہے حج کو چھوڑ دیا، آئندہ سال آپ کے پاس پیسے نہیں رہے، آپ مقروض ہو گئے، تو آپ کے اوپر ایک بار حج جب واجب ہو گیا تھا، اب آپ کے اوپر مکمل زندگی، پوری زندگی آپ کے اوپر حج واجب رہے گا، فرض رہے گا، آپ کو حج کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرتے تو آپ گناہگار ہوں گے، آپ کے اوپر آپ کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے اپنے ورثاء کے لیے کہ میرے اوپر حج واجب تھا، میں نے نہیں کیا، اب حج آپ میری طرف سے کریں۔ اگر ایک بار بھی حج کا پیسہ آپ کے پاس ہو گیا، آپ صاحب نصاب ہو گئے، اس کے بعد آپ اگر صاحب نصاب نہیں بھی رہے تو اس سے حج ساقط نہیں ہو جائے گا، پہلا۔ نمبر 2، زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اور زکوٰۃ میں آپ کوشش کریں کہ چاندی کی مقدار جس کے پاس پیسہ ہو وہ زکوٰۃ دے، اور چاندی کی مقدار کتنی بنتی ہے؟ 39,925 روپے، 39,925 روپے، اراؤنڈ 40,000 41,000 جو ہے، کیونکہ اس کی قیمت اوپر نیچے جاتی رہتی ہے چاندی کی، تو 41,000 اراؤنڈ آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اب اس پیسے کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے، مگر قربانی اور صدقہ فطر دینے میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ جس دن قربانی یعنی 10 ذی الحجہ تھا، اس کی صبح آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اب فقہائے کرام کے اندر، علماء کے اندر درمیان یہ بحث چلی کہ قربانی کے لیے سونے کو مقدم کریں، سونے کے نصاب کو مقدم کریں یا چاندی کے نصاب کو، تو فقہائے کرام، علماء کرام نے اس کو فرمایا چونکہ زکوٰۃ میں یہ ہے، مقصد یہ ہے زکوٰۃ دینے کا غریبوں فقراء کی مدد ہو، تو اس لیے چاندی کی مقدار کم بنتی ہے، چاندی کے پیسے کی مقدار کم بنتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ فقراء کی مدد ہو سکے گی۔ قربانی کے اندر فقراء مساکین کی مدد مقصد نہیں ہے، مقصد ہے خون بہانا، تو اس لیے سونے کی مقدار کو مقدم رکھیں۔ آپ دیکھیں آپ کے اوپر، آپ کے پاس نصاب کے لیے سونے کی مقدار کا پیسہ ضروری ہو یا اس کے برابر پیسہ، تجارت، سامان تجارت، ضرورت سے زائد سامان یا سونا یا چاندی دونوں کو ملا کر، ساتھ میں کچھ نقدی ہو تو کچھ، ان سب کو ملا کر اگر آپ کے پاس 4 لاکھ روپے بنتا ہے، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کے بجائے اس کے علاوہ آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ علماء کرام کی متفقہ رائے سے یہ ثابت ہو گیا۔ اب جس کو یہ مسئلہ سمجھ آیا
تو وہ کوشش کرے کہ اس کے اوپر عمل کرے۔ جس کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا وہ قریب کے علماء سے اور صحیح علم رکھنے والے علماء سے اس کے متعلق جو ہے تحقیق کر لے اور قربانی کے عمل کو ضائع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔